آج ہم جو ہے وہ جیلی پیروں کے حوالے سے مسائل سیکھیں گے کہ ہمارے یہاں لوگ اس وقت جو سب سے زیادہ بدظن ہوئے ہیں پیری مریدی سے، تصوف سے، وہ ان جیلی پیروں کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور لوگ اسی وجہ سے آج بھی ان کے مکر و فریب کا شکار ہو کر کوئی نہ کوئی نقصان اٹھاتے ہیں، اپنی عزت کا نقصان اٹھاتے ہیں، اپنے مال کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو جیلی پیر ہیں یہ سنیت کے لیے اور دین اسلام کے لیے اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ رکاوٹ بھی ہیں اور نقصان کا باعث بھی ہیں۔ تو میں چند نشانیاں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے خلاف واضح ہیں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جیلی پیروں کی نشانی کیا ہے؟ بے نمازی ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر نماز کی تلقین کئی مقامات پر ارشاد فرمائی، چنانچہ لکھا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ یعنی با جماعت نماز پڑھنے کا یہاں واضح طور پر جو ہے وہ حکم ہے اور کئی مقامات پر ہے، اور آقا علیہ السلام نے بھی نماز پڑھنے کی اور نماز چھوڑنے کے اوپر بڑی سختی فرمائی۔ تو اب جو پیر ہے جب وہ خود بے نمازی ہے تو وہ کیسا پیر ہے؟ وہ ہمارا کیا ظاہر اور باطن ٹھیک کرے گا جس کا اپنا ظاہر اور باطن جو ہے وہ خراب ہے؟ اسی طرح داڑھی منڈے ہونا، کہ وہ پیر کہ جو داڑھی منڈے ہیں، جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی، تو اب وہ لوگوں کی کیا تربیت کریں گے کہ جب خود واجب جو ہے وہ چھوٹا ہوا ہے، جبکہ آقا علیہ السلام کی واضح حدیث پاک ہے کہ داڑھی جو ہے یہ نہ صرف آقا علیہ السلام کی سنت ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اب جو خود داڑھی منڈا ہے تو وہ کیا جو ہے وہ لوگوں کی اور اپنے مریدوں کی تربیت کرے گا اور ان کو اس واجب کے اوپر چلائے گا؟ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ پیر کی داڑھی نہ ہو اور مرید اس کے سارے باعمل ہو، نمازی پرہیزگار ہوں اور جو ہے وہ داڑھیوں والے ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، پیر کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو جب پیر کے اندر ہی کمی ہوگی تو مریدوں میں بھی آٹومیٹکلی آئے گی۔ اسی طرح جو آج کے دور میں جیلی پیری مریدی میں ایک صورت پائی جاتی ہے وہ ہے زنانہ وضاقتہ، یعنی عورتوں جیسے اس کے معاملات، کبھی بال لمبے ہیں، کبھی عورتوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چمکیلے بھڑکیلے فراق پہنے ہوئے ہیں، تو یہ ساری صورتیں بھی ناجائز ہیں۔ تو پیر کیا ہوتا ہے کہ جس کے معاملات بالکل آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوں، اور جو عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھے، چاہے پیر ہو یا کوئی مرد ہو، اس کے اوپر کیا ہے؟ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت کریں۔ یعنی مردوں کو حکم ہے کہ عورتوں کی طرح نہ زندگی گزارو، عورتوں جیسا لباس نہ پہنو، عورتوں جیسا حلیہ نہ بناؤ، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مردوں جیسے حلیہ، مردوں جیسا لباس نہ پہنے۔ اسی طرح ایک جعلی پیروں کی جو صورت ہے وہ ہے انگوٹھیاں پہننا۔ مرید بھی لگے ہوئے ہیں کئی رنگ کی انگوٹھیاں پہننا، اور عجیب و غریب نظریات ہے کہ اس نگینے کے ساتھ یہ مل جاتا ہے، فلاں پیر صاحب نے یہ نگینہ دیا ہے۔ اب اس کے اوپر واضح حدیث پاک موجود ہیں، کئی احادیث ہیں، جس کے اوپر ایک مشہور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال یعنی 4.5 ماشے پورا نہ کرنا۔ ایک انگوٹھی ایک نگینے کے ساتھ، وہ بھی کتنی؟ 4 ماشے سے کم، یہ جو ہے وہ مرد پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو۔ تو یہاں کئی جو ہے پیر آپ دیکھ لیں ان کی انگوٹھیوں کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح نشئی چرس بھنگ جو ہے وہ میلوں کے اوپر یہ پی کے بنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کیا کرو؟ فلاح پاؤ۔ اسی طرح مشکات شریف کی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ دینے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے، اور جس نے دنیا میں شراب پی اور اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے توبہ بھی نہیں کی تو وہ آخرت کی شراب طہور کو نہیں پیے گا۔ یعنی جنت کی شراب اسے نصیب نہیں ہوگی جو شرابی ہوگا، جو نشئی ہوگا۔ تو چرس ہو، بھنگ ہو، کوئی بھی نشہ دینے والی چیز ہو، وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اسی طرح لاٹری، اس کے اوپر بھی کئی پیر پکڑ لیتے ہیں، جی مجھے کوئی نمبر بتاؤ، میں نمبر خریدوں اور میری لاٹری نکلا ہے تو پیر صاحب کی بلے بلے ہو جائے۔ اب کئیوں کے تکے لگ جاتے ہیں تو وہ پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، لو جی یہ لوگوں کو جواڑیے بنا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر کیا فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
उदवान, کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. اسی طرح جو ایک سب سے بڑا ایشو چلتا ہے وہ ہے بد نگاہی. عورتوں کے ساتھ ان کے معاملات، عورتوں کو چھو رہے ہیں، دم کے بہانے عورتوں کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں. اسی طرح اور ان کے کئی معاملات، عورتوں کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، عورتوں کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے، دیگر کئی گناہ ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. یعنی مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنی نگاہیں جھکائیں. نہ یہ کہ پیری مریدی کے نام پر یا کسی اور نام کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کریں. آج جعلی پیروں کے معاملات آتے ہیں. کئی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اپنے بچے چھوڑ کر پیروں کے آستانوں پر بیٹھ جاتی ہیں. کئی معاملات بدکاری والے جو ہوتے ہیں وہ عوام کے اندر سنے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ بے عملی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. اسی طرح کئی گدی نشین جن کے بزرگ جو تھے وہ نیکوکار تھے، لیکن وہ اب گدیوں کے ذریعے اب پیسے بٹورنے کا، عورتوں کے ساتھ پیار محبت والے معاملات کرنے کا ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ وہ اسی طرح پیسے کما رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں پیر کا بیٹا ہے. یہ یاد رکھیں کہ پیری مریدی ہو یا علم ہو، یہ وراثت میں نہیں ملتا. علماء کی اولاد جو ہوتی ہے وہ بعض دفعہ نہیں پڑھتی، استاد کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ نہیں پڑھتا. اسی طرح پیری فقیری تو اس سے بھی بڑا درجہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ولی ہوگا اس کا بیٹا بھی ولی ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ کسی فاسق کو توبہ کی توفیق دے کر ولایت کے درجے میں پہنچا دے. اور ولیوں کی اولاد بلکہ نبیوں کی اولاد میں بھی آپ کئی معاملات دیکھیں گے جو بڑے خطرناک تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ کافر مرا. تو ایسا نہیں ہے. ہم نے گدی نشینوں کا یہ جو تصور جمایا ہوا ہے اور انہی کے لیے ہم اپنے عقیدے بنا لیتے ہیں. اور گدی نشینوں کے آج کے دور میں انتہائی باطل اور غلیظ نظریات ہیں، اور ان نظریات کو ان کی عوام جو ہوتی ہے وہ یہی سمجھتی ہوتی ہے کہ یہی حق ہے کیونکہ یہ فلاں پیر صاحب کے اولاد میں سے ہیں. حالانکہ ایسا کوئی بھی نظریہ اسلام میں نہیں ہے. اسی وجہ سے لوگ بد مذہبوں کی طرف جاتے ہیں کہ یہ سنیت کا حال ہے، حالانکہ سنیت خود کہتی ہے کہ یہ سنیت نہیں ہے. اسی طرح بیل سلسلے ہونا کہ کوئی اس کا سلسلہ ہی نہیں ہے، کسی کی طرف سے خلافت ہی نہیں ملی، نہ خود با عمل ہے نہ کسی نے خلافت دی، بس ایسے ہی پیری مریدی شروع کر دی، تھوڑی شہرت ملی. اسی طرح موکلات کا تصور کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب جو ہے وہ اس کے پاس بڑا علم ہے، حالانکہ اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ جن ہوتا ہے، اور وہ جن کے ذریعے بس آپ کی غیبی خبریں بتا دیتا ہے کہ لو جی آپ کے ماضی میں یہ ہوا تھا. مستقبل کی خبر تو جن کو بھی نہیں ہوتی. قرآن پاک کے اندر وہ واضح واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے کہ جب آپ مسجد بنوا رہے تھے اور آپ کا دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا تو جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ چھری کے ساتھ کھڑے رہے، حالانکہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوئے تھے. تو جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا. تو یہ جو جعلی پیر ہوتے ہیں نا، یہ جو لوگ جاتے ہیں جی میرے اوپر تعویذ ہوئے ہیں تو نہیں ہوئے ہوئے، اور وہ تھوڑا سا ماضی اپنے جن سے، وہ بھی کوئی جن والا ہوتا ہے، جن سے پوچھ کر آپ کا ماضی بتا دیتے ہیں کہ آپ کو بچپن میں بخار فلاں سن میں چڑھا تھا، آپ کے وہ معاملات ہوئے، تو بندہ کہتا ہے بہت علم والا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جن کے ذریعے علم حاصل کر کر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا مستقبل کیا ہوگا، اسی طرح آپ کے اوپر کس نے جادو کیا ہے، یہ اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا. یقینی طور پر وہ تکا مار دیتا ہے اور گھروں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا موکلات، اس کی کوئی ایسی اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر اندھا دھند اعتماد کر لیں اور کہیں کہ بس یہی پہنچی ہوئی سرکار ہے. نہ ہی پیری مریدی کا یہ مقصد ہے. اسی طرح بزرگوں کی سواری کہ کئی عورتیں خاص طور پر کہتی ہیں جی میرے پر فلاں بابا جی کی سواری آتی ہے، وہ بھی جنات ہوتے ہیں جو عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور آواز بدل کر، اپنا نام بدل کر اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لوگ اس عورت سے غیبی باتیں پوچھتی ہے، خبریں پوچھتی ہیں، حالانکہ جنات کو اس کا علم نہیں ہوتا. تو جو بزرگ ساری زندگی اللہ توبہ کرتا رہا، عورتوں کے مکر و فریب سے دور رہا، اب کیا دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ عورتوں کے اوپر آ جائے گا؟ ایک عقل بھی اس کا جو ہے وہ تقاضا نہیں کرتی. اسی طرح شعبدہ بازی کہ ایسے ہی کرتب دکھانا اور لوگ اس کو کرامت سمجھ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں، کرامت اس چیز کا نام نہیں ہے. کرامت وہی ہے کہ جو کیا ہو قرآن و سنت کے مطابق ہو. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل علم نے فرمایا کہ اگر تو کسی پیر کو ہوا میں اڑتا، پانی پر چلتا اور آگ وغیرہ کھاتا دیکھے، لیکن وہ اللہ کے کسی فرض اور حضور علیہ السلام کی کسی سنت کا تارک ہو، یعنی سنت کو چھوڑنے والا ہو، تو وہ جھوٹا ہے. اس کی کوئی کرامت، شعبدہ بازی اور اس کا دعویٰ محبت جو ہے وہ جھوٹ ہے. ہم اللہ عز و جل کی اس سے پناہ مانگتے ہیں. یعنی قرآن و سنت کے مطابق اگر اس کی زندگی نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرے، وہ شعبدہ بازی ہے، وہ کرامت نہیں ہے.
تو اس طرح کے جو پیر ہوتے ہیں نا، اس کے شعبدے بازیوں سے بچنا چاہیے. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بعض وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح مجذوب بننا. دیکھیں بزرگان دین کی سیرتوں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ مجذوبیت میں چلا جاتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایسی تجلی پڑتی ہے، ایسی محبت میں کھوتا ہے کہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. اب انہی کی کاپی مارتے ہیں ہمارے یہاں کے جعلی پیر، اور وہ اس طرح کے انداز اپناتے ہیں کہ جی وہ مجذوب ہے. کھانے کے لیے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وہ ایکٹنگ کرتے ہیں کہ جی ہم مجذوب ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ بقیہ سارے معاملات جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ سچا جو مجذوب ہوتا ہے اس کی پہچان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سچے مجذوب کی پہچان ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہیں کرے گا. یعنی شریعت کے وہ خلاف عمل نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، شریعت کے مطابق رہتا ہے. اسی طرح ملامتی ایک رنگ ہے کہ بعض بزرگان دین جو ہوتے تھے وہ ایسا کوئی عمل کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس لیے کرتے تھے لوگ ہم سے دور رہیں تاکہ ہم تنہائی میں اللہ کی کیا کریں، عبادت کریں. اب اسی کے دیکھا دیکھی بعض جعلی پیر کیا کرتے ہیں، وہی انداز اپناتے ہیں، بنگڑے ڈالتے ہیں، ناچتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی ہمارا ملامتی رنگ ہے. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر جو بزرگان دین تھے وہ ناچنے والے نہیں تھے. لوگوں کو غلط فہمی ہے، بابا بلے شاہ کے مزار کے اوپر بھی ایک سرنگی رکھی ہوئی ہے، جی یہ وہ بجاتے تھے، حالانکہ جھوٹ ہے، ایسا کسی تاریخ میں نہیں لکھا ہوا. تو یہ سب بزرگان دین کی طرف جھوٹی باتیں منسوب ہے. اسی طرح عشق و محبت کی آڑ میں بے عملیاں کرنا، جی ہماری نماز مدینے ہوتی ہے، روٹی یہاں کھاتے ہیں، نماز پڑھنے ان کی مدینے ہو جاتی ہے. تو یہ سب جو ہے نا یہ بھی جھوٹ ہوتے ہیں نا ان کے. عشق و محبت یہ نہیں کہتا کہ بندہ سنتوں کو چھوڑ دے. عشق و محبت یہ کہتی ہے کہ بندہ مزید سنتوں کا پابند ہو، سنتوں چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہ کرے. اسی طرح علماء اور علم کے خلاف یہ زبان درازی کریں گے کہ جی یہ مولویوں کو تو ظاہری علم ہے، کتابی علم ہے، ہمارے پاس اور علم ہے. اور علم کوئی نہیں ہے، قرآن و حدیث ہی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی علم نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. جو شخص اس سے ہٹ کر کوئی کہے تو وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح تصوف کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.